الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 4.56 ہے اور تھیم ہے سورہ نساء آیت 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وما روٹ ورڈ ہے میم الف سے اور معنی ہے اور کیا، اینڈ واٹ لکم لام سے ہے معنی تمہیں، فور یو لا لام الف سے ہے معنی نہیں نہ ناٹ، تو قاتلون قاف تا لام سے ہے معنی تم لڑتے یو فائٹ، فی فا یا سے ہے معنی میں ان، سبیلی سین با لام سے ہے معنی راستہ یا راہ دا وے، والمستضعفین زواد عین فا سے ہے معنی اور کمزور ضعیف ناتواں، اینڈ فار دوز ہو آر ویک، من میم نون سے ہے معنی سے، امونگ، الرجالی را جیم لام سے ہے معنی مرد، مرد کی جمع ہے رجال دا مین، والنسائی نون سین واو سے ہے معنی اور عورتیں اینڈ دا ویمن، والولدانی واو لام دال سے ہے معنی اور بچے اینڈ دی چلڈرن، الذین الف لام لام زال یا سے ہے معنی جو، دوز ہو یقولون قاف واو لام سے ہے کہتے ہیں دعا کرتے ہیں، سے پرے اور کرائی، ربنا را با با سے ہے معنی اے ہمارے رب، او اور لارڈ یا اور لارڈ، اخرجنا خا را جیم سے ہے معنی ہمیں نکال، ٹیک اس آؤٹ اور ریسکیو از، من میم نون سے ہے معنی سے، آف ہازہی ہاز دال الف سے ہے معنی یہ دس، القریہ قاف را یا سے ہے معنی بستی ٹاؤن، الظالمی زو لام میم سے ہے معنی ظالم دی اپریسرز، اہلوہا الف ہا لام سے ہے معنی اس کے رہنے والے اٹس پیپل، وجعل جیم عین لام سے ہے معنی اور بنا دے اور کھڑا کر دے، اینڈ اپوائنٹ اینڈ ریز، لنا لام سے ہے معنی ہمارے لیے، فور اس من میم نون سے ہے معنی سے فرام، لدن کا لام دال نون سے ہے معنی اپنے پاس یور سیلف، ولیہ واو لام یا سے ہے معنی دوست حمایتی ا پروٹیکٹر، وجعل جیم عین لام سے ہے معنی اور بنا دے اور مقرر کر دے پیدا کر دے، اینڈ اپوائنٹ لنا لام سے ہے معنی ہمارے لیے، فور اس من میم نون سے ہے معنی سے فرام، لدن کا لام دال نون سے ہے معنی اپنے پاس یور سیلف، نصیر نون صاد را سے ہے معنی مددگار ہیلپر۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ وما لکم لا تقاتلون اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں لڑتے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والمستضعفین من الرجال اور ضعیفوں کی خاطر جو مردوں سے ہیں، والنساء والولدانی اور عورتوں اور بچوں کی خاطر، الذین یقولون جو دعائیں کرتے ہیں، ربنا اخرجنا یا رب ہم کو نکال، من ہذہ القریہ اس بستی سے، الظالم اہلھا جس کے رہنے والے ظالم ہیں، واجعل لنا اور ہمارے لیے کھڑا کر دے، من لدنک ولیہ اپنے پاس سے کوئی حمایتی، واجعل لنا اور ہمارے لیے پیدا کر دے، من لدنک نصیرا اپنے پاس سے کوئی مددگار۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں اور ضعیفوں کی خاطر جو مردوں سے ہیں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر جو دعائیں کرتے ہیں، یا رب ہم کو نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کھڑا کر دے اپنے پاس سے کوئی حمایتی، اور ہمارے لیے پیدا کر دے اپنے پاس سے کوئی مددگار۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ وما لکم لا تقاتلون and why should you not fight فی سبیل اللہ in the way of Allah، والمستضعفین من الرجال and of those being weak among men، والنساء والولدان and women and children، الذین یقولون those who cry، ربنا اخرجنا our Lord rescue us، من هذه القریہ from this town، الظالم اہلھا whose people are oppressors، واجعل لنا and raise for us، من لدنک ولیہ from you one who will protect، وَجَعَلْ لَنَا and raise for us، مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا from you the one who will help۔ Complete translation دیکھیں۔ And why should you not fight in the way of Allah and of those being weak among men and women and children،
Those who cry, Our Lord, rescue us from this town whose people are oppressors, and raise for us from you one who will protect, and raise for us from you the one who will help. करंट आयत को हम पिछले आयत के साथ एक बार रिवाइज करते हैं ताकि इनकी कंटिन्यूटी समझ पाएं। इन दोनों आयतों में भी जिहाद का हुक्म हो रहा है। ऊपर जो आयत है वो उन लोगों के खिलाफ जिहाद करना है जो इस्लाम की नशर व इशाअत में हडल कर रहे हैं, रुकावट बन रहे हैं, और नीचे जिहाद करना है उन जालिमों से जो मासूमों पर, कमजोरों पर जुल्म करते हैं। बस चाहिए कि लड़े अल्लाह की राह में वो लोग जिन्होंने बेच दिया दुनियावी जिंदगी आखिरत के बदले, और जो कोई लड़े अल्लाह की राह में फिर मारा जाए या गालिब आए, बस अनकरीब हम उसे देंगे बड़ा अजर। और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम नहीं लड़ते अल्लाह की राह में और ज़ईफ़ों की खातिर जो मर्दों से हैं, और औरतों और बच्चों की खातिर जो दुआएं करते हैं, या रब हमको निकाल इस बस्ती से जिसके रहने वाले जालिम हैं, और हमारे लिए खड़ा कर दे अपने पास से कोई हिमायती, और हमारे लिए पैदा कर दे अपने पास से कोई मददगार। तफसीर आयत देखें। आयत का पहला हिस्सा है वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजालि वन निसाई वल विल्दान, और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम नहीं लड़ते अल्लाह की राह में और ज़ईफ़ों की खातिर जो मर्दों से हैं, और औरतों और बच्चों की खातिर। इस आयत में मुसलमानों पर जिहाद की फर्जियत वाज़ेह की जा रही है। याद रहे कि इस्लामी जिहाद की बुनियादी तौर पर 3 अक़साम हैं। पहली किस्म है दिफाई, यानी अपने दिफा के लिए, अपनी जान, अपने माल को डिफेंड करने के लिए, अपनी ज़मीन, अपने मुल्क, अपने वतन को डिफेंड करने के लिए जिहाद जायज़ है। दूसरी किस्म है इहलाई कलिमतिल्लाह, यानी दीन की नशर व इशाअत और कलिमतिल्लाह के गलबे के लिए लड़ना, जिसका जिक्र इससे पहली आयत और माबाद की आयत में है, यानी सूरह निसा की पिछली आयत और इसके बाद वाली आयत में अल्लाह ताला ने इस्लाम की इशाअत के लिए, उसके रास्ते में रुकावटों को दूर करने के लिए जिहाद का हुक्म दिया है। तीसरी जो किस्म है जिहाद की वो है मजलूम मुसलमान और इंसानियत की मदद करना, यानी जहाँ कहीं नाहक किसी पर जुल्म होता हुआ देखें तो उस जुल्म के खिलाफ भी जिहाद करें। इस आयत में यानी आयत अंडर फोकस में मुसलमानों को ऐसे ही कमजोर व नातवा मुसलमानों की मदद को पहुंचने और ऐसे जालिमों से जिहाद करके उन्हें उनके जुल्म से बचाने की तरगीब दी जा रही है। यानी करंट आयत में अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि मजलूम और ज़ईफ़ों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ मुसलमान जिहाद करें। यहाँ हिजरत ना कर सकने वाले उन कमजोर मुसलमानों, बेवाओं और बच्चों की तरफ इशारा है जो मक्का या बाज़ क़बाइल में आबाद थे, इस्लाम कबूल कर चुके थे मगर हिजरत करने पर कुदरत ना रखते थे और काफिरों के जुल्म व तशद्दुद बर्दाश्त करने पर मजबूर थे, और अल्लाह से दुआ क्या करते थे कि रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रियति ज़ालिमी अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। या रब हमको निकाल इस बस्ती से जिसके रहने वाले जालिम हैं, और हमारे लिए खड़ा कर दे अपने पास से कोई हिमायती, और हमारे लिए पैदा कर दे अपने पास से कोई मददगार। यानी जिन लोगों पर जुल्म हो रहा था वो दरअसल मक्के के थे, वो मुसलमान थे जिन्होंने इस्लाम तो लाया था लेकिन किसी वजह से हिजरत नहीं कर पाए थे, हिजरत करने की उनमें कुदरत ना थी, और वो काफिरों के जुल्म व तशद्दुद का शिकार थे, और अल्लाह से ये दुआ करते थे कि अल्लाह हमको इस बस्ती से निकाल जिसके रहने वाले जालिम हैं, और अल्लाह से वो ये भी दुआ करते थे कि हमारे लिए कोई मदद करने वाला भेज, हमारे लिए कोई हमारा हिमायती भेज। इस आयत में लफ्ज करिया है, इससे मुराद शहर मक्का है, और इस शहर को सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत में भी करिया कहा गया है। देखें आयत को, वकई मिन क़रियतिन हिया अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़रियतिका अल्लती अख़रजतका अहलकनाहुम फला नासिरा लहुम। यहाँ भी लफ्ज़ करिया आया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और कितनी ही बस्तियां थीं जो आपकी इस बस्ती से ताकत में बढ़कर थीं, जिसके रहने वालों ने आपको निकाल दिया है, हमने उन्हें हलाक कर दिया तो उनका कोई भी मददगार ना हुआ। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर साफ अल्फाज में जिक्र कर रहे हैं कि करिया से मुराद वो शहर है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा करते थे, यानी आपका वतन शहर मक्का। और इस आयत में यानी आयत अंडर फोकस जो है, इसमें अल्लाह से मजलूम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे लिए कोई वली भेज अपने पास से, और हमारे लिए कोई नसीर भेज अपने पास से। तो देखते हैं यहाँ पर उसकी तशरीह, और वली से मुराद अल्लाह का कोई ऐसा बंदा जो उनका हिमायती हो, जिसके जरिए उन कमजोर मुसलमानों के दीन की हिफाजत हो, और नसीरा से मुराद कोई ऐसा आदमी जो उनकी मदद करे और दुश्मन से उन्हें नजात दिला सके, चूंकि उनका दीन भी खतरे में था। उनको जबर किया जाता था कि वो पहले के मजहब पर आ जाएं जो सिर्फ शिर्क के सिवा कुछ नहीं था। तो वो अल्लाह से ऐसे वली के लिए दुआ करते थे जो उनका सपोर्टर हो, जो उनको प्रोटेक्ट करे, उनके दीन को प्रोटेक्ट करे, और ऐसे बंदे की भी वो अल्लाह से गुजारिश कर रहे थे जो उनकी मदद करे और दुश्मनों की दुश्मनी से नजात दिलाए। चुनांचे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं
کہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے حق میں نماز میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دعا فرماتے تھے، یا اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن حشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور دوسرے ناتواں مسلمانوں کو جو مکے میں ہیں کافروں کی قید سے چھڑا دے۔ یا اللہ مضر کے کافروں پر سخت گرفت فرما اور ان پر ایسا قحط بھیج جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا تھا۔ یعنی اس حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کے حق میں دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کو ظالموں سے چھڑا، ان کو کافروں کے قید سے چھڑا، اور پھر کفار کے لیے بدعا بھی کرتے تھے کہ ان پر قحط بھیج اور ایسا سخت قحط بھیج جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر اللہ نے بھیجا تھا۔ آخرکار اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان مظلوموں کی دعا سن لی۔ ان میں سے کچھ تو نکل کر مدینہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور کچھ وہیں رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا اور اللہ نے وہاں کے باقی ماندہ مسلمانوں کو ذلت کے بعد عزت عطا کی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی، وہاں کے مظلوموں نے جو دعا کی تھی اللہ سے، وہ قبول ہو گئی، اور پھر مکے سے کئی مسلمان چھپتے چھپاتے مدینہ پہنچ گئے، اور پھر باقی کے جو نہ پہنچ سکے وہ فتح مکہ کے بعد ظلم سے آزاد ہو گئے۔ حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما انہی کمزوروں میں سے تھے، اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء آیت 98 پڑھا اور کہا، میں اور میری ماں دونوں مکے میں ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور رکھا تھا۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 98 پڑھ کر کہ دراصل وہ اور ان کی ماں بھی ان مظلوم لوگوں میں تھے جن کا اس آیت میں ذکر آیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے واقعی کمزور ہیں، جو نکلنے کا کوئی ذریعہ اور راستہ نہیں پاتے، مظلوم کی مدد کرنا چاہیے۔ اس کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے، یہاں پر چند آیتیں دیکھیں۔ ظالموں سے سختی سے نپٹو، سورہ بقرہ آیت نمبر 193 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے اور اللہ کا دین قائم ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سوائے ظالموں کے کسی پر سختی جائز نہیں۔ یعنی جو بھی اسلام کے پھیلنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں یا اسلام کو مٹانے کے لیے فساد برپا کرتے ہیں، ان ظالموں سے لڑنے کا حکم ہے۔ مظلوم مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت ہے۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، جن سے کافر لڑتے ہیں انہیں بھی لڑنے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ یہاں پر خاص طور پر ان لوگوں کا ذکر ہے جن پر مکے میں ظلم ہوا، جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آنے پر مجبور ہو گئے، انہیں اس بات کی اجازت دی گئی کہ جو ظلم ان پر کیا گیا اس کے خلاف وہ جہاد کریں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی قرآن میں 3 وجوہات بتائی گئی ہیں، اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے اور بلند رکھنے کے لیے، مظلوم کی مدد کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ ان مظلوموں کو ظلم سے بچانے کے لیے جہاد کریں جو کمزور ہیں، مردوں میں سے اور عورتوں اور بچوں میں سے۔ مظلوم کو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی ظالم کے آگے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔